بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک روز میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھا تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھا کہ میرے ایک جاننے والے جو ایک عام اور سادہ لوح مسلمان ہیں انتہائی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر فکر اور الجھن کے نمایاں آثار تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً کوئی بڑی بات ہے جس نے ان کا سکون اس قدر غارت کر رکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، تسلی دی اور پانی پلانے کے بعد ان سے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ مہمان نے گہری سانس لی اور انتہائی افسردگی سے مجھے اپنا ایک خاندانی واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جس نے ہمارے گھر کا سارا سکون برباد کر دیا ہے اور میرے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ میں آج آپ کے پاس خالصتاً شرعی رہنمائی کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مہمان نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے ایک آدھ دن پہلے ہمارے نانو ہمارے گھر تشریف لائیں۔ گھر کے عام کام کاج چل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کسی کام سے ہمارے فریزر کا دروازہ کھولا۔ فریزر میں سامنے ہی ہماری قربانی کا گوشت رکھا ہوا تھا جو ہم نے بڑی احتیاط اور محبت سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ میری نانو یہ دیکھتی ہی سب سمجھ گئی اور فوراً میری بہن کو بلا کر قدر حیرت اور غصے سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے۔ میری بہن نے بڑی سادگی اور معصومیت سے جواب دیا کہ نانو، یہ ہماری قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے، ہم اسے آنے والے دنوں میں پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے۔ مہمان نے مجھے بتایا کہ بہن کا یہ جواب سننا تھا کہ نانو کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ وہ انتہائی سخت اور غضبناک لہجے میں آ گئی اور ہم سب پر شدید غصہ کرنے لگی۔ وہ مسلسل یہ کہنے لگی کہ کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور تم نے ابھی تک قربانی کا گوشت گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر قربانی کا گوشت محرم تک گھر میں رکھا رہے تو اس سے نحوست پھیلتی ہے، گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں اور غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مہمان نے مزید بتایا کہ وہ پورا کا پورا گوشت بہت ہی اعلیٰ معیار کا تھا۔ ہم نے اسے خاص طور پر سنبھال کر رکھا تھا تاکہ محرم کے ابتدائی دنوں میں اس سے کوئی اچھا سا پکوان تیار کر سکیں، مگر ہماری نانو نے ہمیں ان توہمات کی بنیاد پر اس قدر خوفزدہ کیا اور ہم پر اتنا شدید ذہنی دباؤ ڈالا کہ ہم سب اس ڈر میں مبتلا ہو گئے کہ خدا نخواستہ واقعی اس گوشت کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی نہ آ جائے۔ اسی شدید خوف اور دباؤ کے زیر اثر ہم نے وہ سارا کا سارا بہترین اور بابرکت گوشت اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اب مجھے یہ احساس جرم کھائے جا رہا ہے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی قربانی کا گوشت محرم تک گھر میں رکھا رہے تو اس سے گھر میں مصیبتیں اور غم آتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ اور کیا واقعی محرم کے مہینے میں اس گوشت کا استعمال شرعاً منع ہے؟ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے میں نے اس عام مہمان کی یہ طویل اور افسوسناک داستان انتہائی غور اور دکھ کے ساتھ سنی۔ مجھے اس بات پر شدید رنج ہوا کہ کس طرح ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں جہالت اور من گھڑت توہمات نے دین خالص کی جگہ لے لی ہے۔ میں نے اس مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک انتہائی روشن، واضح اور عقلی دین ہے جس میں بدشگونی، نحوست اور توہم پرستی کی رتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی نانو نے لاعلمی اور معاشرتی روایات کے زیر اثر جو کچھ بھی کہا اور جو کچھ آپ لوگوں سے کروایا اس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس گوشت کو آپ نے نحوست کا سبب سمجھ کر کچرے میں پھینک دیا
وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا بابرکت رزق تھا۔ اسے ضائع کرنا، وہ بھی ایک بے بنیاد خوف کی وجہ سے، بجائے خود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ہم رزق کی بے حرمتی کر کے مصیبتوں کو دعوت دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ نعمت کو گھر میں محفوظ رکھنے سے کبھی کوئی مصیبت یا غم نہیں آتا۔ میں نے انہیں مزید سمجھانے کے لیے احادیث مبارکہ کا حوالہ دینا شروع کیا تاکہ ان کے دل میں موجود ہر قسم کا شک اور وہم جڑ سے اکھڑ جائے۔ میں نے عرض کیا کہ آئیے اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شریعت کا اصل حکم کیا ہے۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں ہمیں اس حوالے سے بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال نہ کریں اور اسے کھا پی کر ختم کر دیں۔ اس حدیث کو سن کر اکثر وہ لوگ جو دین کا گہرا علم نہیں رکھتے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا ہمیشہ کے لیے حرام یا ناجائز ہے، لیکن اسلام کے احکامات کو ان کے پس منظر کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی اصل وجہ اور حکمت بیان فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سال دیہات سے کچھ انتہائی غریب، نادار اور بھوکے لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ ان بے بس لوگوں کی حالت زار دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ مدینہ کے خوشحال لوگ تو اپنے گھروں میں قربانی کا گوشت مہینوں کے لیے ذخیرہ کر لیں اور یہ غریب مہمان بھوکے رہ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص وقت اور حالات کے پیش نظر یہ وقتی پابندی عائد فرمائی تاکہ لوگ 3 دن کے اندر اندر اپنا گوشت کھا لیں اور جو بچ جائے اسے فوراً ان غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیں تاکہ معاشرے کا کوئی بھی فرد بھوکا نہ سوئے۔ یہ حکم دراصل اسلامی مواخات، ہمدردی اور غریب پروری کی ایک اعلیٰ مثال تھا، نہ کہ گوشت کی مدت معیاد کا کوئی مستقل شرعی قانون۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مہمان کی مکمل تسلی کے لیے میں نے ایک اور نہایت اہم حدیث پاک کا ذکر کیا۔ میں نے بتایا کہ کتب احادیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت اور تفصیلی روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، مگر اب تمہیں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی ابتدائی دور میں لوگ شرک سے نئے مسلمان ہوئے تھے اور قبروں پر جا کر جاہلیت کے نعرے لگاتے اور نوحہ و ماتم کرتے تھے۔ جب توحید ان کے دلوں میں پختہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کو ختم کر دیا، کیونکہ قبرستان جانے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے اور اسے آخرت کی یاد آتی ہے، جس سے وہ اعمال صالحہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے اپنا پچھلا حکم منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب تم اسے جتنا عرصہ چاہو محفوظ کرو، اسے کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور اس میں سے صدقہ کرو۔ اس واضح اور دو ٹوک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت
3 دن سے زیادہ رکھنا منع ہے۔ اب یہ امت کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس گوشت کو چند دن رکھے، 10 دن رکھے، مہینوں تک محفوظ کرے یا محرم الحرام کے مہینے تک استعمال کرے۔ یہ ہر لحاظ سے اور 100% شرعاً بالکل جائز اور حلال ہے۔ میں نے اس عام مہمان کی توجہ ایک اور نہایت ایمان افروز واقعے کی طرف مبذول کروائی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت محفوظ کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد جب ہمارے پاس وہ گوشت آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں جسے ہم نے ذخیرہ کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود شریعت کے شارح ہیں نے پوری امت کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ ذخیرہ کیا ہوا گوشت نہایت رغبت سے تناول فرمایا۔ میرے محترم بھائی، جب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا ہوا قربانی کا گوشت کھا لیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے اس پر پابندیاں لگائیں یا اسے نحوست اور مصیبتوں کا سبب قرار دیں؟ پھر میں نے ان سے خاص طور پر محرم الحرام کی بات کی کیونکہ ان کی نانوں کا سب سے بڑا اعتراض اور غصہ محرم کے مہینے کے حوالے ہی سے تھا۔ میں نے مہمان کو سمجھایا کہ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت اور تقدس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی محترم، بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جس میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے ساتھ بے شمار بے بنیاد اور من گھڑت رسومات، بدعات اور توہمات جوڑ دیے گئے ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ نئے کپڑے پہننے کو گناہ تصور کرتے ہیں، اور بعض لوگ اسی طرح کی خرافات کا شکار ہو کر یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر محرم تک بچ جائے تو اس سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ تمام خیالات ہندوانہ رسومات، جاہلانہ افکار اور دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ قربانی کا گوشت ایک پاکیزہ حلال رزق ہے، اور حلال رزق چاہے ذوالحجہ میں کھایا جائے، محرم میں کھایا جائے یا سال کے کسی بھی مہینے میں، اس کی برکت اور حلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں نے اس مہمان کو نہایت محبت مگر سنجیدگی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں مصیبتیں، پریشانیاں اور غم آخر آتے کیوں ہیں؟ کیا یہ کسی گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں دراصل ہمارے اپنے گناہوں، اللہ کی نافرمانیوں، حقوق العباد کی تلفی، جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری اور ان کی ناقدری کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کے نانوں نے جس طرح ایک حلال اور بابرکت رزق کو، جو کہ لاکھوں غریبوں کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، محض اپنے ایک جاہلانہ وہم کی تسکین کے لیے کوڑے دان کی نظر کروا دیا، اس عمل پر تو ضرور توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی اس بے حرمتی پر ضرور ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا مصیبت کا سبب قربانی کا گوشت نہیں بلکہ اس گوشت کا وہ ضیاع ہے جو آپ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر کیا۔ اگر ہم واقعی اپنے گھروں کو مصیبتوں، نحوستوں اور غموں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، فرائض کی پابندی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کریں، اور اپنے ذہنوں کو ان تمام لغو اور شرکیہ توہمات سے پاک کریں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میری یہ تمام طویل اور مدلل گفتگو سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس مہمان کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی، اضطراب اور وہم کی دھند مکمل طور پر چھٹ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان کی چمک تھی جو سچے دین کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے میری باتوں کی تائید کی اور اقرار کیا
کہ واقعی ہم سے لاعلمی میں بہت بڑی خطا ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت کو توہم پرستی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ گھر جا کر اپنی نانوں اور تمام گھر والوں کو احادیث مبارکہ کی یہ روشنی اور شریعت کا یہ سچا حکم ضرور بتائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اللہ کے رزق کی اس طرح بے حرمتی نہ کرے اور نہ ہی ان فضول باتوں پر یقین کرے۔ میں نے آخر میں ان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح اور سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں ان تمام من گھڑت رسومات، بدعات اور توہمات سے محفوظ رکھے جو ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ دین اسلام انتہائی آسان اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم نے خود اپنی جہالت اور دوری کی وجہ سے اسے اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے۔ قربانی کے گوشت کو بلا جھجک محرم میں بھی کھائیں، سفر میں بھی کھائیں، اور جب تک وہ خراب نہ ہو اسے محفوظ رکھیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کبھی کسی کے لیے نحوست یا پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر معاملے میں لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے بجائے قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، تاکہ ہماری زندگیاں دنیا میں بھی پرسکون رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ روئی نصیب ہو۔ محترم دوستو، کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں، تاکہ یہ برکت کا ذکر جاری رہے اور سب کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔